پڑے آپ کا بچہ بیٹھ جائے، ہٹانے کتنی دیر لگتی میرے بھائی؟ ایمانداری سے بولا ہٹانے کو نہیں ہٹا سکتے بچے کو. سجدے کی حالت میں کوئی بچہ بیٹھ گیا آگے، آپ ایسا نہیں ہٹا سکتے. ہٹا سکتے، اجازت بھی اور کرنا بھی چاہیے. لیکن نبی کی پشت اقدس پر امام حسین بیٹھ گئے، نبی نے نہیں ہٹایا. حسین زلف معمبری سے کھیل رہے، نبی نے نہیں ہٹایا. سجدہ طویل ہو گیا، نبی نے نہیں ہٹایا. صحابہ کو خیال آنے لگا کہیں رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ تو نہیں فرمائے. اللہ ایسے خیال آئے، مگر نبی نے حسین کو نہیں ہٹایا. قد اقدس پر پشت مبارکہ پر بٹھا کے رکھا. جب حسین ہٹے، نبی سجدے سے اٹھے، نماز ختم ہوئی. صحابہ سمجھ گئے نبی بتانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے، مگر آمنہ کا لال اپنے بیٹے حسین سے پیار کرتا ہے. یہ ہے حسین، یہ ہے حسین. میرے دوستو، کون ہے اہل بیت، کون ہے امام حسن و حسین؟ آپ موڈ میں تو ہے نا؟ ٹینشن تو نہیں نا؟ نہیں، تم بولے بھی تو میں نہیں چھوڑتا، چپ چپ پوچھا. کون ہے حسین؟ سنو نوجوانوں، کون ہے حسین؟ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، صحابہ کے گھروں میں پانی ختم، مدینے کی ندیاں نالے سوکھ گئے، مشکیزیں پورے سوکھے ہوئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہ سماعت میں حسنین کے رونے کی آواز آئی. تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ یہ رونے کی آواز کیسی؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ حسنین کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ابو ہریرہ دیکھو کیوں رو رہے ہیں، یہ خادم خاص تھے حضور. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے پہنچے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے در پر آواز دیے. نبی پوچھ رہے ہیں کہ حسنین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بہت پیاسے ہو گئے اس لیے رو رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ کربلا کی پیاس کی پریکٹس بچپن سے ہو رہی ہے دوستو. جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو بچپن سے ٹریننگ دی جاتی ہے. کوئی باپ اگر ڈاکٹر ہو تو اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، سائنس پہ آپ زیادہ توجہ دو. بیٹے آپ کو سی اے بننا ہے، آپ میتھس پر زیادہ توجہ دو. بیٹے آپ کو انجینئرنگ کرنا ہے، آپ ان سبجیکٹس پہ زیادہ توجہ دو. بچوں کو بچپن سے تیاری کی جاتی ہے. اسکول والے لکھتے ہیں ہمارے پاس یہ میتھڈ پر اسٹڈیز ہوتی ہے، کیونکہ آگے کا مستقبل تیار کیا جاتا ہے. اور خدا کی قسم یا حسنین کا مستقبل پیاس کے ساتھ تھا، تو بچپن سے ٹریننگ ہو رہی ہے. کہاں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے کہ یہ پیاس کے لیے رو رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے دربار اقدس میں آ کر حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حسنین پیاسے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. نبی مکرم علیہ السلام اٹھے، کمبل شریف کندھے پر ڈالی، صحابہ کے گھروں کے سامنے آئے، کہا میرے صحابیوں کسی کے پاس پانی ہے تو لاؤ، آج میرا حسن اور حسین پیاسا ہے، آج پانی پلا دو، بروز محشر جام کوثر پلا دوں گا، آج پانی پلا دو. نبی بتا رہے ہیں یہ پیغام صرف صحابہ کے لیے نہیں، اس ظالم کوفیوں کے لیے بھی تھا کہ ظالموں میرے بچوں کے لیے دروازے نہ بند کرنا جب وہ تمہارے پاس مہمان بن کر آئے. جو خوشخبری میں اپنے صحابہ کے لیے دے رہا ہوں کوفیوں، وہ خوشخبری تمہارے لیے بھی ہے. میرے بچے جب پیاسے آ جائے تو پانی پلا دینا، حوض کوثر سے جام کوثر پلا دوں گا. صحابہ اکرام روتے ہوئے تڑپتے ہوئے گھروں سے مشکیزیں گھڑے اٹھا کے لائے، لا کر رسول اللہ کے سامنے اوندھے کر دیا. یا رسول اللہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے، پانی نہیں آئے. تاجدار کائنات علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا،
علی کے لیے آواز لگائی تو سب صحابہ آ گئے، صحابیات بھی آ گئے، ان کے بچے بھی آ گئے۔ جب سب سامنے کھڑے ہوئے تو مصطفیٰ نے کہا بیٹی سیدہ حسن کو دو۔ سرکار امام حسن کو گود میں لیے۔ سارے صحابہ کے سامنے حضور نے اپنے بیٹے حسین کو خاموش کرانے کے لیے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں رکھ دی۔ مولا امام حسن زبان مصطفیٰ سے شربت نبوت پیتے گئے۔ جب تسکین ہوئی، راحت ہوئی تو خاموش ہوئے۔ کہا بیٹا حسن چوس لے، یہ جام شربت نبوت ہے، چوس لے۔ امام حسن چوستے گئے، خاموش ہوئے۔ پھر اپنی بیٹی کو دے دیا، کہا بیٹی حسین کو دو۔ مولا حسین کو لے کر حضور نے کہا بیٹا حسین منہ کھولو۔ امام حسین منہ کھولتے حضور اپنی زبان مبارک رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسین چوس لو۔ امام حسین شربت نبوت چوستے ہیں، جام نبوت چوستے ہیں۔ جب پی لیے سیر آموز ہو گئے، تسکین پائی تو سرکار امام حسین خاموش ہوئے۔ نبی پاک نے بتایا لوگوں یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں، حدیث پاک ہے، حدیث پاک۔ کہا لوگوں سنو، یہ بچے حسن و حسین وہ ہیں۔ حضور کہہ رہے، خطبہ ارشاد فرما رہے صحابہ سے، صحابیوں لوگوں سنو، یہ کوئی معمولی بچے نہیں آئے، حسن و حسین وہ ہیں جن کے جد اعلیٰ نانا کے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی جان کے جیسا کسی کی نانی نہیں ہے، جن کے والد کے جیسا کسی کا والد نہیں ہے، جن کی ماں کے جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، جن کی خالہ کے جیسی کسی کی خالہ نہیں ہے، جن کے ماموں کے جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، جن کی پھوپھی کی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے، جن کے چچا کی طرح کسی کا چچا نہیں ہے۔ ان کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ان کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کے والد کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، ان کی والدہ کا نام سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء ہے، ان کے چچا کا نام جعفر بن ابو طالب ہے، ان کے پھوپھی کا نام ام ہانی بنت ابو طالب ہے، ان کے خالہ کا نام کلثوم و رقیہ و زینب ہے، ان کے ماموں کا نام ابراہیم قاسم و طاہر ہے۔ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے دوستو، ان کے جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ سارے پیدا ہونے والے قربان ہو جائے تب بھی ان کے مرتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب آخری بات سنو، کون ہے اہل بیت؟ دوستو سارے صحابہ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت ابو بکر آتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت عمر آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت عباس آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ کون عباس؟ حضور کے چچا۔ ان کے ماں باپ کون؟ حضور کے دادا دادی۔ کہتے کہ آپ کے دادا دادی یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ ہے شان مصطفیٰ۔ 1.5 لاکھ صحابہ ہاتھ جوڑ کر کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ لیکن اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے عابدہ، اے زاہدہ، اے بطول جنت، اے علی کی زوجہ، اے حسین کی ماں، تم پر ہماری جان قربان، نقشبندی کا خاندان قربان، میری آل و اولاد قربان۔ اے سیدہ، جب یہ سیدہ رسول اللہ کے دربار میں آتی ساری کائنات حضور سے کہتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ جب حضرت فاطمہ آتی تو آمنہ کا لال سارے جہاں کا محمد رسول اللہ کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔
بات ہوئی تو علی کی ایک بات کر دوں، اجازت ہے؟ سنو علی کون ہے؟ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کعبے میں 360 بت نصب کیے جا چکے ہیں، نبی پاک اپنے دست اقدس میں عصا مبارکہ لے کر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، کعبے کو پاک کر رہے ہیں۔ زمین پر جتنے بت تھے حضور نے سب توڑ دیے، دیواروں میں جتنے تھے توڑ دیے۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں۔ ایسے وقت میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، صحابیوں علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ علی کیوں یاد آئے حضور کو؟ کیونکہ جتنے زمین پر تھے، دیواروں پر تھے، صحابہ کو لے کر حضور نے سب توڑ دیے۔ اب کچھ بت چھت پہ لگے ہیں، کعبے کی چھت پر بھی کچھ بت نصب کیے گئے تھے، اور آپ تو جانتے کعبہ بڑا لمبا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ مولا علی آئے، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے دربار مصطفیٰ میں آئے، کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ حضور نے کہا علی یہ کعبے کی چھت کے بتوں کو توڑنا ہے۔ غور کرو، ایک لطیف نکتہ سمجھاتا ہوں، صحابہ موجود ہے، حضرت ابو بکر بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود ہے، حضور کسی اور کو نہیں کہہ رہے۔